الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز عید الفطر کے متعلق کچھ ضروری وضاحتیں تھیں جو اس سے قبل آپ کی خدمت میں پہنچ چکی ہے۔ چونکہ نماز عید الفطر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے اور کل ملا کے 2 عیدین سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں، اور اب تک ہم نماز عید الفطر عیدگاہ میں یا بڑی مسجدوں میں پڑھا کرتے تھے، تو پڑھانے والے یعنی امام نماز سے قبل نماز کی ترتیب بتلا دیا کرتے تھے، تو ہم ذہن میں رکھ کر نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اب اس سال صورتحال کچھ اور ہے۔ تمام احباب اپنے گھروں میں ہی گھر کے افراد کے ساتھ جمع بنا کر نماز عید الفطر ادا کریں گے، تو اسی مناسبت سے نماز کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ نماز دیگر نمازوں سے تھوڑی سی مختلف ہے، اس طور پر کہ اس میں زائد 6 تکبیرات ہے، اور تکبیرات میں عام طور سے بھول ہونے کا زیادہ خدشہ رہتا ہے۔ اس لیے عید آنے سے پہلے ہی اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے سامنے نماز کی ترتیب بتلائی جا رہی ہے، تاکہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھ کر نماز کے طریقے کو ذہن نشین کر لیا جائے، تاکہ بروقت اور گھر میں نماز پڑھاتے وقت کسی قسم کا سہو یا کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کا یعنی عید الفطر کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ تو سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد عید الفطر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور نصف النہار یعنی زوال سے پہلے تک عید الفطر کا وقت رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیدین کی نمازیں بغیر اذان اور بغیر اقامت کے پڑھی جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نیت کے متعلق بڑی کشمکش رہتی ہے کہ نیت کیسی کی جائے۔ نیت زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اس امام کے پیچھے عید الفطر کی نماز زائد 6 تکبیرات کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور جو پڑھا رہا ہے وہ بھی یہی نیت کرے کہ میں عید الفطر کی نماز پڑھا رہا ہوں، تو دل میں ارادہ کر لے۔ تو جیسے ہی دل میں ارادہ کر لیا جائے گا، بس وہی نیت کہلائے گی، الفاظ زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر گھر میں ہماری عید کی نماز میں ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی شریک ہونا چاہتی ہے، تو پھر امام کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ اس بات کی بھی نیت کرے کہ میرے ساتھ میرے گھر کی عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہے، میں ان کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں۔ یہ نیت امام کو کرنا ضروری ہے۔ اب اگر گھر میں تمام افراد محرم ہے، یعنی گھر میں وہ افراد عید کی نماز ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، مرد اور عورتیں مل کر نماز ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو جتنے مرد نماز میں شریک ہے وہ سب مستورات کے محرم ہے۔ تو ایسی صورت میں پردے کا تو پھر سوال نہیں ہوتا کہ سب کے سب محرم ہے۔ اگر
کوئی نامحرم ایک آدھ بھی شخص جو ہے اس نماز میں شریک ہوتا ہے تو پھر پردہ لازمی ہے۔ اور صفوں کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ گھروں کے اندر پہلے صف مردوں کی ہوگی، اور مردوں کے ساتھ چھوٹے لڑکے اگر ہیں تو وہ بھی ان کی صف میں کھڑے ہوگے، اور عورتیں مردوں کے پیچھے ہوگی، اور چھوٹی لڑکیاں اگر ہے تو وہ عورتوں کے ساتھ کھڑے ہوگی۔ یہ نیت ہو گئی اور صفوں کی ترتیب ہو گئی۔ اب نماز کی ترتیب، عید الفطر کے نماز کی ترتیب بتلائی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز نیت کر لی جائے کہ میں نماز عید الفطر ادا کرتا ہوں یا ادا کرتی ہوں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھ لے۔ اس کے بعد فوراً جو ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دے، ایک تکبیر ہوئی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دے، دوسری تکبیر ہوئی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لے۔ اس کے بعد قرأت ہوگی، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پوری سورت پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد قرآن میں سے جو سورت ہمیں یاد ہے وہ پڑھ لے۔ پھر جو ہے سورت پڑھنے کے بعد رکوع کر لے، سجدہ کر لے۔ سجدہ کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اب کھڑے ہونے کے بعد فوراً سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد تکبیرات کہی جائے گی۔ تو ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ہوئی تھی، اب یہ جو ہے دوسری رکعت میں 1 تکبیر ہوئی، وہ 3 اور یہ 1 4 ہو گئی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دے، 5 تکبیریں ہوئی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دے، یہ 6 تکبیریں جو زائد کہی تھی ہم نے وہ پوری کے پوری ہو گئی۔ اب چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائے، یہ رکوع کی تکبیر ہے۔ اور پھر رکوع کر لے، سجدہ کر لے، اور جو ہے پوری طرح سے سلام پھیر دے۔ عید کی نماز مکمل ہو گئی۔ تو دوبارہ ترتیب کو بتلایا جاتا ہے تاکہ ذہن نشین کر لیا جائے۔ نیت کرتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں عید الفطر کی زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ ثنا پڑھ لے۔ ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، 1 تکبیر۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دے، 2 تکبیر۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لے، یہ 3 تکبیر۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر کوئی سورت پڑھے، اس کے بعد رکوع کرے، اس کے بعد سجدہ کرے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو تو پہلے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اور کوئی سورت پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دے، 4تھی تکبیر۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دے، 5ویں تکبیر۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دے، یہ 6ٹھی تکبیر۔ پھر جو ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائے، اور پھر نماز کو پوری کر لے۔ یہ مکمل نماز ہو گئی۔ اب نماز کے بعد والا جو عمل ہے وہ خطبے کا ہے۔ تو چونکہ خطبے میں تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ خطبہ ہر ایک پڑھنا نہیں جانتا۔ اگر اس سے پہلے کی ویڈیو کے ذریعے سے ہم نے آپ تک یہ بات پہنچائی تھی کہ اگر خطبہ دینے والا کوئی نہ ہو تو بغیر خطبے کے نماز ادا کر لی جائے۔ خطبہ عیدین میں مسنون ہے، اور کوئی نہ ہو پڑھنے والا تو ایسی حالت میں مجبوری ہے، اس وقت خطبے کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہت آسان شکل جو ہے کتابوں میں ملتی ہے کہ عیدین کا خطبہ دینا سنت ہے، البتہ اگر جب دیا جا رہا ہے تو جو لوگ سامعین ہیں ان کا سننا واجب ہے۔ اب
خطبے میں بہت ساری چھوٹے چھوٹے خطبے سوشل میڈیا کے واسطے سے ہندی اور عربی میں ہم تک پہنچے ہوئے ہیں، ہم اس کا اہتمام کر لیں تو سنت ادا ہو جائیں گی۔ اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایسی صورت میں عام طور سے ہمیں آیت الکرسی یاد ہوتی ہے، ہمیں سورہ فاتحہ یاد ہوتا ہے، تو دونوں خطبوں میں یا تو آیت الکرسی پڑھ لے یا سورہ فاتحہ پڑھ لے تو انشاءاللہ خطبے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ طریقہ تھا نماز عید الفطر کی ادائیگی کا اور خطبے سے متعلق، اور عورتوں کے جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ۔ اس لیے ہم اس اعتبار سے جو ہے اعمال کر لیں اور اسی اعتبار سے ہم نماز کو ادا کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔